تو انس بن مالک، مالک جو ہے وہ انس کے بیٹے امام مالک، امام مالک کا حلقہ درس یعنی جو ہے حلقہ درس امام اعظم، یہ تو فقہ کے امام ہیں ہمارے 4 امام ہیں۔ کتنے امام ہیں؟ 4 امام جنہوں نے فقہ لکھی۔ فقہ امام اعظم، بڑے امام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ تعالی، اور دوسرے امام امام مالک جن کا ہمارا عنوان ہے، اور تیسرے امام امام شافعی، اور چوتھے امام امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ چاروں وہ ہستیاں ہیں کہ جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، حضور نے دنیا سے پردہ فرمایا، تو قرآن کی آیات احادیث کا ذخیرہ موجود تھا، حدیثیں تھیں، قرآن کی آیات تھی، اور احادیثیں محدود تھی۔ قرآن ہے یہ محدود ہے، یعنی الحمد سے شروع ہوتا ہے والناس تک، یہ قرآن ہے، اس کی ایک حد ہے۔ تو اس طرح احادیث رسول تھی، اور جو ان کی بھی ایک حد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان حدیث ہے، نہیں تو کوئی حدیثیں بنتی، جو فرمان ہے وہی ہے نا، آگے نیا فرمان جب حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، وہ فرمان جو ہے وہ حدیث کا سلسلہ بھی رک گیا۔ تو یہ محدود ہے، حدیثیں بھی اور قرآن بھی۔ جڑے مسئلے پیدا ہوئے، نئی نئی دنیا، نئے نئے لوگ، نئے نئے مسائل، اب جو مسائل اب ہیں اس وقت تو نہیں تھے، جو معاملات دنیا کے ہیں اب ہیں، اس وقت تلوار کے ساتھ جنگ لڑی جاتی تھی، اب ایٹم بموں کے ساتھ لڑی جاتی ہے۔ اسی طرح اور شریعت میں بھی نئے نئے مسائل جو ہیں وہ جب جدید دنیا آتی گئی، مسائل بڑھتے گئے، تو مسائل زیادہ تھے، لامحدود تھے، جن کی حد نہیں تھی، اور قرآن جو ہے وہ محدود ہے، حدیث مصطفیٰ محدود ہے۔ تو انہوں نے قرآن کو سامنے رکھ کر، مصطفیٰ کے فرمان کو سامنے رکھ کر سارے مسائل کا حل نکالا۔ یہ جو 4 امام ہیں فقہ کے، انہوں نے ان مسائل کو حل نکالا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب نماز تراویح ہے، اس میں لوگوں کا اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے 8 ہیں، کوئی کہتا ہے 10 ہیں، کوئی کہتا ہے 12 ہیں، سارے کہتے ہیں یہ بھی حضور کا فرمان ہے، دوسرا مولوی کہتا ہے یہ بھی میں حضور کا فرمان دکھاتا ہوں، حضور نے 8 پڑھی، کوئی کہتا ہے 10، کوئی 12، کوئی 14۔ ہم اہل سنت فقہ حنفی کے قائل ہیں، تو ہم 20 تراویح پڑھتے ہیں۔ اب اختلاف تو بن گیا، ہر جو ہے وہ عالم اپنی اپنی حدیث سامنے فرمان حضور کا دکھا رہا ہے۔ تو ان مسائل کو، ان ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کے ان ائمہ کرام نے اس کا حل نکالا۔ اب کون سا عمل کرنا ہے؟ حدیثیں تو بہت سی ہیں۔ اب نماز جنازہ ہے، کچھ مولوی سنیوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ حضور نے تسی 4 تکبیرہ یعنی 5 تکبیرہ تو گھبرا جاتے ہو، حضور نے 70 تکبیرہ بھی جنازہ پڑھایا ہے، حضور نے 70 تکبیریں بھی جنازہ پڑھایا ہے، 12، 14 مختلف روایات ہیں۔ اب اس مسئلے کو روڑے کو کوئی 14 پڑھے، کوئی 17 پڑھے، کوئی 70 شروع کرتے ہوئے اب پھر ساری دیہڑ جنازہ ہی پڑھا۔ تو پھر صحابہ کرام نے، فقہائے ائمہ نے کس طرح ان کو مسائل کو حل کیا؟ صحابہ کرام نے جنازہ والا مسئلہ حل کیا کہ حضور نے جو آخری زندگی کا جنازہ پڑھایا تھا وہ کتنی تکبیریں تھیں۔ ایک صحابی نے کہا کہ میں نے حضور کے پیچھے زندگی کا آخری جنازہ پڑھا تھا، نبی پاک نے 4 تکبیریں پڑھی تھی۔ دوسرا صحابی بولا میں نے حضور کو دیکھا تھا کہ میرے نبی نے آخری جنازے میں 4 تکبیریں۔ تیسرا بولا، چوتھا، یعنی سارے صحابہ نے گواہی دی کہ نبی پاک نے آخری جنازہ 4 تکبیریں پڑھائی۔ تو لہذا امت کے لیے یہی حکم ہے کہ اب 4 تکبیریں نماز جنازہ۔ ابو بکر صدیق اپنی زندگی میں 4 تکبیریں پڑھاتے رہے، فاروق اعظم 4 پڑھاتے رہے، عثمان ذوالنورین 4 پڑھاتے رہے، حیدر کرام 4 پڑھاتے رہے۔ تو یہی امت میں آگے چلتا آ رہا ہے۔ تو یہ مسائلیں دینی 70 پڑھائی، فلاں پڑھائی، تو یہ لوگوں کو گمراہ پٹھے راہ لانے آئی ڈالے۔ تو یہ مسائل اسی طرح اور بھی بہت سے تھے جن کو صحابہ کے بعد امت کو ضرورت پڑی۔ صحابہ نے تو سیکھے تھے، وہ جانتے تھے، لیکن بعد ایسے مسائل بھی آئے جو صحابہ کے دور میں نہیں تھے، ان کو ان 4 ائمہ کرام نے حل کیا۔ فقہ حنفی، فقہ شافعی، حنبلی، ان کو لکھا، کتابیں لکھی اور سارے مسائل سامنے رکھ کے ان کا حل نکالا، ان مسائل کو حل کیا۔ تو یہ ان میں جو ایک نام، بڑا نام ہے وہ امام مالک کا بھی ہے، جنہوں نے فقہ کو لکھا اور لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کیا۔